بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں آپ کو اسم ظرف اور اسم آلہ کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ اسم ظرف کہتے ہیں کام کے واقع ہونے کی جگہ یا اس کا وقت۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور کسی وقت میں ہوتا ہے، تو کام واقع ہونے کا وقت یا جگہ ہے اس کو اسم ظرف کہتے ہیں۔ ظرف میں پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ وقت کو ظاہر کرے گا تو اس کو ظرف زمان کہیں گے، اور اگر وہ جگہ کو ظاہر کرے گا تو اس کو ظرف مکان کہیں گے۔ ظرف زمان بنانے کے لیے فارسی میں یوں کیا جائے گا کہ مصدر کو لیں اور اس کے شروع میں لفظ وقت لگا دیں۔ خفتن، وقت خفتن، خفتن کا معنی سونا، اور اس کے شروع میں جب لفظ وقت لگ جائے گا تو اس میں ظرف بن جائے گا وقت خفتن، سونے کا وقت۔ یہ ظرف زمان بنتا ہے۔ کردن، کرنا، تو اس کے شروع میں لفظ وقت لگا دیں تو وقت کردن، کام کرنے کا وقت۔ وقت پاشیدن، چھڑکنے کا وقت۔ وقت آراستن، سنوارنے کا وقت۔ تو یوں لفظ وقت مصدر پر لگانے سے اس میں ظرف زمان بنتا ہے۔ اور اگر اسی کو ظرف مکان بنانا ہو تو مصدر کے شروع میں لفظ جائے لگا دیتے ہیں۔ جائے خفتن، سونے کی جگہ۔ جائے رفتن، جانے کی جگہ۔ جائے ماندن، ٹھہرنے کی جگہ۔ تو یہ جائے نماز کردن، نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو جائے کا لفظ جب ہم لگاتے ہیں تو وہ ظرف مکان بن جاتا ہے۔ اس کے اور بھی کئی طریقے ہیں ظرف بنانے کے، وہ جب ہم اگلی کتابیں پڑھیں گے اس میں جس مقام پر امر بنانے کے یا اسم فاعل بنانے کے دوسرے طریقے استعمال ہوئے ہوں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ دوسرا مسئلہ ہے ہمارے آج کے سبق میں اسم آلہ کا۔ اسم آلہ ایسا اسم جو کام کرنے کے اوزار یا آلے کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کام ہوا، کس کے ذریعے ہوا۔ زمین کھودی، کس کے ذریعے کھودی گئی۔ خربوزہ کاٹا، کس کے ذریعے کاٹا۔ جو اسم آلے پر دلالت کرتا ہے وہ اسم آلہ کہلاتا ہے۔ فارسی کے اندر اسم آلہ بنانے کا وہ آسان طریقہ ہے کہ مصدر کے شروع میں لفظ آلہ لگا دیں گے تو وہ اسم آلہ بن جائے گا۔ آلائے کشتن، کاٹنے کا آلہ۔ آلائے کندیدن، کھودنے کا آلہ۔ آلائے خوردن، کھانے کا آلہ۔ آلائے نوشیدن، پینے کا آلہ۔ یوں لفظ آلہ لگانے سے، مصدر کے شروع میں لفظ آلہ لگانے سے اسم آلہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک ہمارے افعال مکمل ہوئے جو فارسی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی گرامر کی کچھ نحوی باتیں ہیں جو آپ کو بتانے کی ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اب کتابیں بھی شروع کریں گے جس میں آپ کی وکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ ان کتابوں سے ہمیں تصوف کی اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی تعلیم بھی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔